لیکن وہی ایشو ہے کہ کتنا 12 بلین ہو گیا سال کا. جی 12 بلین, اور ہمیں کسی امیر آدمی کے لیے نہیں لڑنا. ابھی عمران خان بھی تو بلینئر ہی ہے نا, 14 جدادیں اس کی جو ہے بلینز کی ہیں, کو سیدھا کریں گے, انہوں نے سیدھا کیا ہوا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ ختم ہونی ہے. میں دو لوگوں کو کہتا ہوں نمک حرام بوٹ پالیسی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, نمک حرام بوٹ پالیسی, ایک عمران خان اور ایک شیخ رشید. مطلب جس حد تک یہ چلے گئے ہیں بھائی, آپ اس حد تک بوٹ پالش کرتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے وزارتیں لیتے ہیں, وزارت عظمیٰ لیتے ہیں اس بات پہ کہ عمران خان سرخرو ہو کے نکلے گا, ایسے ہی رہے گا جب تک کہ معافی نہیں مانگے گا. آپ نے کیسے جیتا بھائی, وہ ٹیم نے جیتا ہے, پاکستان نے جیتا ہے کلنگ گراؤنڈ. What will you do if you come into power? آپ کو آنے کون دے گا؟ آپ تو ہر ایک کو ڈرا رہے ہیں. اس کا جو زیادہ بڑا حصہ ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں میں جاتا ہے. ہم اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو غریب اور مڈل کلاس لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں, ان کو دیں گے. میں تو جب بھی عمران خان سے ملا ہوں نا, ہمیشہ میرے ذہن میں یہی چیز آئی ہے کہ یار یہ آدمی کسی کی بات سننا نہیں چاہتا, اور اپنی بات جو ہے اس کی وہ جاہلانہ قسم کی ہے. ہر ٹائم I realize کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہر بات پہ بول رہا ہے, وہ جھوٹ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے کا. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا منافقت اور جھوٹ جو ہے نا, یہ عمران خان جو ہے نا وہ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ شروع میں ایک چیز تو اس کے اندر ہے نا, شروع سے ایروگینس ہے اور نارسسزم ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ ورلڈ کپ اٹھا کے ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کریئر کے آخر میں, بلکہ اس نے کہا تھا کہ ایٹ دا ٹوائلائٹ آف مائی کریئر آئی ہیو فائنلی مینیج ٹو ون دا ورلڈ کپ. کون کہہ سکتا ہے؟ آپ بتائیں, آپ کہہ سکتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں. آپ نے کیسے جیتا بھائی, وہ ٹیم نے جیتا ہے, پاکستان نے جیتا ہے. اس سے اچھی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. میں تو جب بھی عمران خان سے ملا ہوں نا, ہمیشہ میرے ذہن میں یہی چیز آئی ہے کہ یار یہ آدمی کسی کی بات سننا نہیں چاہتا. میرا بھی مسئلہ ہے کہ میرا منافقت اور جھوٹ جو ہے نا, یہ آپ یو ٹرن ماسٹر اسی لیے ہے نا عمران خان. تو وہ تو کہتا ہے کہ بڑے لیڈر کی پہچان ہے یو ٹرن لینا. جو پی ٹی آئی ہے نا, انہوں نے اس کو اچھالا اس طرح کہ ابھی تک وہ چل رہا ہے, وہ باز نہیں آتے, وہ کرتے رہتے ہیں. آپ نے کیا کتنی بجلی چوری کرنی تھی؟ چاہیے ہمیں, اگر 1 کروڑ ممبرشپ پاکستانی ہمیں دے دیں, صرف 100 روپیہ چندہ ایک مہینے کا دیں, ہم اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا. کیا پوری دنیا میں اپنی پارٹی کی حکمرانی کرانی؟ کیا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی نہ ہو, لیکن ہمارے نظریے کی ہو. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اتنی پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے, تمام انسانوں کو ہر چیز مل سکتی ہے, لیکن اب یہ کیپٹلزم اپنے آپ کو کھا رہا ہے. یہ لوگوں تک جانے نہیں دے رہا کہ ایکیومولیشن آف ویلتھ بہت تھوڑے ہاتھوں میں ہے اور بہت زیادہ ہے. تو یہ دنیا سے چل نہیں سکتی, اور وہ باربرزم ہو رہا ہے. آلٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے جواب. آلٹرنیٹ سسٹم تو عام لوگ بنائیں گے نا, عام لوگوں کو پاور ملے گی تو آئیں گے. پاکستان میں بھی ہم نے ایک کو دی تھی نا, ہم نے ایک نئے کو دی تھی نا پاور, اس نے پھٹا بٹھا دیا کیونکہ اس کو خود کانسیپٹ نہیں تھا, باتیں کرنے کا تھا اس کو آئیڈیا. یہ ایروگینس ہے اور نارسسزم ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ ورلڈ کپ اٹھا کے ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کریئر کے آخر میں, بلکہ اس نے کہا تھا کہ ایٹ دا ٹوائلائٹ آف مائی کریئر آئی ہیو فائنلی مینیج ٹو ون دا ورلڈ کپ. کون کہہ سکتا ہے؟ آپ بتائیں, آپ کہہ سکتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں. آپ نے کیسے جیتا بھائی, وہ ٹیم نے جیتا ہے, پاکستان نے جیتا ہے. تب بھی عمران خان سے ملا ہوں نا, ہمیشہ میرے ذہن میں یہی چیز آئی ہے کہ یار یہ آدمی کسی کی بات سننا نہیں چاہتا, اور اپنی بات جو ہے اس کی وہ جاہلانہ قسم کی ہے جو یہ کر رہا ہے میرے ساتھ. اور اس کا خیال ہے کہ میں اس کو مان بھی لوں گا. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, بڑی دو آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ یار کم از کم لاجیکل کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا کسی بات کی. میرا جب یہ پرائم منسٹر بنا اور اس کے 1 سال کے اندر, پہلے سال کے اندر ہی ہمارا تھوڑا سا کانفلکٹ ہوا. And then I realized, it was at that time I realized کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد جو 90s کے دور کا سنگر ہے, اب یہ چلا ہے عمران خان سے مقابلہ کرنے, اور یہ اپنے آپ کو بڑا سیاستدان بھی سمجھتا ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو تو سیاستدان سمجھتا ہے, لیکن اس کی پارٹی کا نام کوئی نہیں جانتا, کوئی اس کو نہیں جانتا, اور یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی واحد وہ پارٹی ہے جو عمران خان کو ٹکر دے سکتی ہے. شاید اس کو نہیں پتہ کہ عمران خان سیدھا عوام کے دلوں میں بستا ہے. عمران خان کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا. آج جب لائیو پروگرام میں جب ایک اینکر نے اس سے سوالات پوچھے تو اس کی بولتی بند ہو گئی. پہلے آپ بھی ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. So then I immediately distanced myself. میرا بھی مسئلہ ہے کہ میرا منافقت اور جھوٹ جو ہے نا, یہ, اور خاص طور ایک ہوتا ہے باقیاتی جھوٹ کہ آپ نے کسی کو کہا کہ آپ یہاں میں نہیں ہوں یار اس کو کہہ دو. ایک ہوتا ہے جھوٹ کہ آپ فلسفیانہ نظریاتی طور پہ, یا آپ ایون پالیٹکس کے اندر جوڑ توڑ کرنے کے جو جھوٹ ہیں وہ بولتے ہیں, تو آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے پھر؟ آپ یو ٹرن ماسٹر اسی لیے ہے نا عمران خان. تو وہ تو کہتا ہے کہ بڑے لیڈر کی پہچان ہے یو ٹرن لینا ہے. تو میں کہتا ہے لقمان ڈو یو تھنک آئی ٹیک اے یو ٹرن؟ میں نے کہا نہیں. تو بولتے کیوں نہیں اور ٹی وی پہ یہ بات؟ میں نے کہا یو آر آن اے ڈیم راؤنڈ اباؤٹ آل دی ٹائم. ٹرن کون سا لے رہے ہو, گھومی جا. سرکلنگ اراؤنڈ. واٹ ول یو ڈو اف یو کم انٹو پاور؟ آپ کو آنے کون دے گا؟ آپ تو ہر ایک کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہاری پاور بھی لے لوں گا, تمہاری ویلتھ بھی لے لوں گا, تمہارا کیپٹل بھی لے لوں گا. تو ہم تو ڈریں گے آپ سے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کی ویلتھ لے لوں گا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر عام لوگوں کی حکومت آتی ہے
اور وہ آ کے عام لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو جو کیک ہے نا, کیک جو پروڈیوس کرتا ہے پاکستان اکانومی کا, اس کے اندر جو یا پائی کہہ لیں, اس کا جو زیادہ بڑا حصہ ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں میں جاتا ہے. ہم اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو غریب اور مڈل کلاس لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں ان کو دیں گے. تو ظاہری بات ہے امیروں کو تھوڑی سی ایک ہٹ پڑے گی. انیویٹیبل ہے. اگر آپ نے اس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی کرنی ہے, پہلے تو آپ کو لوگوں کو اس پولیٹیکل اور اس اکنامک سسٹم میں اسٹیک ہولڈر بنانا پڑے گا. کے لیے اس ملک میں ہاسپٹل جتنے چاہیے, جتنے کالج اسکول یونیورسٹیز چاہیے, اور پھر جتنے یہ جو انرجی کرائسس ہے وہ, اور پھر یہ جو الیکٹریسٹی کا ہے, پھر پل ڈیم سڑکیں, یہ سارا کچھ جو ہے, اور اس کے بعد لینڈ ریفارمس, یہ سارا کچھ نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ ریاست کو کرنا پڑے گا. لینڈ ریفارم تو بھٹو صاحب نے کیے تھے نا, وہ انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی کیے تھے, جاگیردار تھے, انہوں نے کیا لینڈ ریفارمس کرنے تھے. انہوں نے تو بلکہ اس طرح کے کیے تھے کہ شیخ رشید جو تھے وہ بیچارے اس زمانے والے شیخ رشید, وہی اسٹیبلشمنٹ کے, وہی بات ہے نا. میں دو لوگوں کو کہتا ہوں نمک حرام بوٹ پالچی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, نمک حرام بوٹ پالچی, ایک عمران خان اور ایک شیخ رشید. مطلب جس حد تک یہ چلے گئے ہیں بھائی, آپ اس حد تک بوٹ پالش کرتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے وزارتیں لیتے ہیں, وزارت عظمیٰ لیتے ہیں, اور بعد میں آپ کو اس حد تک اپنے مالکوں کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ تو پھر آپ کو سیدھا کریں گے. ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کیسے اس اینکر نے جواد احمد کی بولتی بند کی, اس کا سارا غرور نکال دیا. جو جواد احمد عمران خان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتا ہے, اب وہ مٹی میں مل چکا ہے. عمران خان کا کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں ہے, اور کیسے جواد نے ہنستے ہنستے ان کے جواب کو ٹال دیا. تو ناظرین, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.